لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے, اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے, اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے اسرائیل پر ایٹمی حملے کی جعلی خبروں کی سختی سے تردید. یہ خبر جھوٹی ہے کہ ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرے گا. پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. نائب وزیر اعظم کی وضاحت. 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں. سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار ہے. نیتن کا پاکستان سے متعلق 2011 کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے. امریکی صدر کا خواجہ آصف سے متعلق ویڈیو کلپ بھی جعلی ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں, سنجیدہ قسم کی جنگ جاری ہے. ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملکی دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے ہے. انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا. دنیا نے دیکھا کہ اپنے سے زیادہ بڑے دشمن ملک کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے. ہم ابھی بھی الرٹ ہیں. پاکستان کی فوج اور قوم متحد ہے. ملکی دفاع اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر کوئی حرکت کرے گا تو پہلے کی طرح جواب ملے گا. ایٹمی پروگرام ہمارے اثاثے ہیں. قوم میں پیٹ کاٹ کر یہ اثاثے بنائے ہیں. ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پیچھے ہٹتا ہے تو ہم بھی ہٹ جائیں گے. ایران کا پیغام دوست مسلم ملکوں تک پہنچایا. اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ. 100 سے زائد بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل داغ دیے. اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام. متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. تل ابیب, حیفا, مقبوضہ بیت المقدس اور دیگر مقامات پر تباہی. متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ. حملوں میں مزید 8 اسرائیلی ہلاک, 100 سے زائد زخمی. حیفا پاور پلانٹ شعلوں کی نظر. ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی. 400 سے زائد زخمی. امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ. عمارت کو معمولی نقصان پہنچا. اہلکار محفوظ رہے. ایرانی حملے میں نقصان پہنچنے کے بعد امریکی سفارت خانہ آج بند رہے گا. اسرائیل کا اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان. حملوں کے پیش نظر اسرائیل کی شہریوں کو سارا دن شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت. ایرانی حملوں کی قیمت تہران کے رہائشیوں کو ادا کرنا ہوگی. اسرائیل ایران کے ان حملوں کا بہت جلد جواب دے گا. ایران کی جانب میزائل حملوں پر اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کو دھمکی دے دی. ایران کے تازہ حملوں میں اسرائیلیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. جنونی صہیونیوں کی ایران پر میزائل حملوں میں تیزی. اسرائیل کے ایران کے 21 شہروں پر فضائی اور میزائل حملے. پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف سمیت 3 اعلیٰ فوجی افسران شہید. اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید, 1300 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیل کا لائیو نشریات کے دوران ایران کے نیوز چینل پر بھی حملہ. نیوز اسٹوڈیو میں دھواں پھیل گیا. خاتون اینکر محفوظ رہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق فردو پلانٹ کے قریب دھماکوں کے بعد 2.5 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. تہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن دھماکوں سے پھٹ گئی. ایرانی کمانڈر کے مطابق 100 اسرائیلی ڈرونز اور کواد کاپٹرز ناکارہ بنا دیے. اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑ لی. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل تہران پر بیروت طرز کے حملوں کی تیاری کر رہا ہے. وزیر اعظم سے ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات. ایران پر حالیہ اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کی مذمت. وزیر اعظم کا ایران اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. ملاقات میں خطے کی حالیہ منظرنامے پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے معصوم لوگوں کی شہادتوں پر پوری قوم کی ایران کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو دہرایا. وزیر اعظم کا ایرانی صدر کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ. پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی حمایت کی. اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی مکمل خلاف ورزی کی گئی ہے. وزیر اعظم کی گفتگو. شہباز شریف اور ایرانی سفیر سے ملاقات انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے موقع پر ہوئی.
पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हसूल हमारा मकसद नहीं। इजराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इजरायली जारियत से डरने वाले नहीं। अमेरिका इजरायली हमलों में बराह रास्त मुलविस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान, ईरान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। इजरायली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा कि जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इजरायली इकदाम को घिनौना करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान पार्लियामेंट से खिताब, ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरान की मजलिस शुरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए, इसराइल का एतराफ। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा खत्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती जाकिर रईसी का बयान, कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इजराइल कशीदगी खत्म कराने में सालिस का किरदार अदा करने को भी तैयार है। तुर्क सदर की ईरान को पेशकश। तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इजराइल तनाज़ा फौरी खत्म होना चाहिए। सिफारतकारी के लिए जगह बनानी चाहिए। तुर्किया रूस का इत्तफाक। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ राब्ते में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिर्फ मज़म्मत और तहम्मुल की तलकीन का बयान देना काफ़ी नहीं। सेहूनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया है। पार्लियामेंट जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से दस्तबरदारी के लिए बिल तैयार कर रही है। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए। तफ्तान बॉर्डर पर चाकी इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम। तमाम शहरियों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग। पाकिस्तान हाउस तफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फ्राहम की गई। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारे सिफारती मिशन से राबता नहीं करते। दफ्तर खारजा। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान, कहा कि इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयां ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसलाकुन होंगी। मिसाइल हमले में सेहूनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए जिसकी वजह से इसराइली निजाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इंतबाह तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सेहूनी मकबूजा इलाकों से निकल जाएं। ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है।